یہودی پروٹوکولز کو سمجھنے کے لیے یہ چیپٹر نمبر 2 ہے، جس میں ہم یہودیت کی ابتدا کو سمجھیں گے۔ اسرائیلیوں کی مصر سے ہجرت۔ مصر سے نکلنے کی خداوند نے آخرکار ایک تاریخ مقرر فرما دی جس میں تمام اسرائیلی اور غیر اسرائیلی مسلمانوں کو اس ملک کے ہر حصہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہوئے اور قافلہ کی صورت میں جو بنی اسرائیل کے لوگوں پر مشتمل تھا مصر چھوڑ کر روانہ ہونا شروع ہوئے۔ قافلہ کے سردار حضرت موسیٰ نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ ادھر فرعون کا لشکر اور اس کی فوج حضرت موسیٰ اور اس کے لشکر کو قتل کرنے کے ارادہ سے ان کے پیچھے لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ اور آپ کی عوام فرعون کی فوج اور بحر احمر کے درمیان پھنس گئے تو وہ حضرت موسیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں بتایا ہے کہ اس صورتحال میں حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے اپنا عصا بحر احمر میں مارا، اس سے دریا 2 حصوں میں پھٹ گیا اور اس کے درمیانی حصہ نے خشک راستہ کی شکل اختیار کر لی۔ اس راستہ سے حضرت موسیٰ اور اس کی عوام نے بحر احمر عبور کیا۔ فرعون اور اس کی فوج بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس راستہ پر آ نکلے۔ ٹھیک اسی وقت جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور افواج فرعون سمندر کے درمیان جو راستہ بنا تھا وہاں پہنچے تو دریا نے جو راستہ بنایا تھا ختم کر دیا اور افواج فرعون کو ڈبوتا ہوا اپنی جگہ پر آ گیا۔ افواج فرعون کے ساتھ سربراہ فرعون بھی اسی دوران ہلاک ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو ناشکری اور نافرمانی پر سزا کا اندازہ اس بات پر لگا لیجئے جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر جزیرہ ایلیم اور فیدیم کے راستہ کو سینا کی طرف آئے اور 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ یہاں ٹھہرے رہے تو رات کے بیشتر احکامات یہاں ہی آپ پر نازل ہوئے۔ انہی احکامات میں ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فلسطین لے کر جاؤ اور اسے فتح کر لو کہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ بنی اسرائیل کو لے کر دشت فران میں پہنچے۔ وہاں سے آپ نے ایک 12 رکنی وفد فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وفد نے 40 روزہ دورہ سے واپس آ کر قادس کے مقام پر آپ کو رپورٹ پیش کی۔ حضرت یوشع اور کالب کے سوا پورے وفد کی رپورٹ بڑی حوصلہ شکن تھی۔ اسے سن کر بنی اسرائیل چیخ اٹھے اور انہوں نے اس مہم پہ جانے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 24 میں ہے کہ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تب بنی اسرائیل پر سزا اتاری گئی کہ وہ 40 برس تک دشت فران، بیابان شور اور دشت سین کے درمیان بھٹکتے رہیں گے اور امالکا، اموریوں اور ندانیوں کے لوگوں سے بڑھتے رہے۔ ان کو یہ بھی سزا تھی کہ ان کی موجودہ نسل ما سوائے حضرت یوشع اور کالب کے فلسطین کی شکل تک نہ دیکھ پائیں گے۔ فلسطین کی فتح جب سزا کے 40 سال مکمل ہو گئے تو کوہ طور کے قریب حضرت ہارون کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر موآب کے علاقے میں داخل ہوئے۔ اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد حسبون اور شیتیم تک پہنچ گئے۔ یہاں کوئی اباریم پر حضرت موسیٰ انتقال کر گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع ان کے خلیفہ اول بنے۔ انہوں نے دریائے اردن کو پار کر کے شہر اریحا کو فتح کیا۔ یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا۔ پھر بہت کم مدت ہی میں پورا فلسطین فتح ہو گیا۔ اس فتح سے پہلے بنی اسرائیل طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ فتح کے بعد بھی وہ مختلف فساد پھیلاتے رہے جس پر خدا نے انہیں کڑی سزائیں دیں۔ حضرت یوشع کا آخری پیغام، اہل مصر غلامی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے ذہنی طور پر غلام بن چکے تھے۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ مصر سے نکل آنے کے 70 برس بعد بھی بنی اسرائیل نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ حضرت یوشع نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تم خدا کا خوف رکھو، نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پوجا کرو اور ان دیوتاؤں سے دور ہٹو جن کی پوجا تمہارے باپ دادا دریا کے پار مصر میں کرتے رہتے تھے، اور صرف خدا کی پوجا کرو، اور اگر اس کی پوجا تمہیں بری معلوم ہوتی ہے
तो आज ही तुम उसे जिसकी पूजा करोगे चुन लो। रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदा की पूजा करते रहेंगे। इस तकरीर से ये अंदाज़ा होता है कि 40 साल तक हज़रत मूसा और 28 साल तक हज़रत योशा की तरबियत में ज़िंदगी गुजारने के बावजूद ये कौम अपने अंदर से इन असरात को ना निकाल सकी जो मिस्र में फ़रौन की गुलामी करने से इनमें पैदा हुए थे। हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल हुए तो वहाँ मतद मशरिक कौमें आबाद थी। इनमें बदतरीन किस्म का शिरक पाया जाता था। सारी खुदाई बहुत से माबूदों में बट कर रह गई थी। ये कौमें इंतहाई शर्मनाक काम करती थी। इखलाकी तौर पर ये गिरे हुए इंसान थे। इनके यहाँ बच्चों की कुर्बानी करने का रवाज आम था। इनकी इबादत गाहें फहाशी और जनाकारी के अड्डे बने हुए थे। औरतों को 2 दासियां बनाकर इबादत गाहों में कैद रखते। तो रात में बनी इसराइल को जो हदायत दी गई थी इनमें ये था कि ये कौमें सुधरने वाली नहीं, इसलिए इनको हलाक करके इनके कब्जे से फ़लस्तीन की सरजमीन छीन लेना और इन गैर अखलाकी लोगों के साथ रहने से परहेज करें। लेकिन बनी इसराइल के लोगों ने इस हदायत पर अमल ना किया और फ़लस्तीन में दाखिल होते ही अपनी कोई मुत्तहिद सल्तनत कायम ना की। बनी इसराइल ने अपनी अपनी कबायली खसूसियात की बिना पर अलग अलग 12 कबाइल बना लिए। कबाइल के बंटवारे से उनकी ताकत और दबदबे में कमी आ गई, लिहाजा वो मशरकीन पैगन्स के साथ रहने पर मजबूर हो गए। बनी इसराइल के लोगों में एयाशी और बदफैली आम हो गई और वो कमज़ोर तर होते गए। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि जिन कौमों की शहरी रियासतें उन्होंने छोड़ दी थी उन्होंने और फ़लस्तीनियों ने जिनका इलाका गैर मगलूब रह गया था मिलकर बनी इसराइल के खिलाफ एक गिरोह तैयार कर लिया था और हमले करके फ़लस्तीन के बड़े हिस्से से इनको बेदखल कर दिया, हत्ता कि उनसे अहद वाला संदूक तबूत सकीना तक छीन लिया गया। इसके बाद बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हदायत याद आई और उन्होंने सीधा रास्ता इख्तियार किया।